آج ہر بندہ دوسرے سے انتقام لینے کے چکر میں ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے انتقام لے لو، اور ہمارے نبی نے ساری زندگی کسی سے اپنا انتقام لیا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہم بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری سے انتقام شروع ہو جاتا ہے، وہ جاتی ہے دوسری سے انتقام شروع ہو جاتا نہیں ہوتا؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قانون اپنا کہہ رہے ہیں ہم نے انتقام نہیں لینا، قانون راستہ بنائے گا اپنا، لو۔ اور ذاتی ایک تو نا کسی نے کرپشن کی ہے، مثال کے طور پر کرپشن تو ایک ایسی چیز ہے، وہ تو اس کو تو عیاں کرنا ٹھیک ہے، یا آپ نے کرپشن کی ہے۔ ایک ذاتی زندگی ہے، ذاتی زندگی نہیں کسی کو عیاں کر سکتے آپ، ایسا نہ کرو۔ اور ہم ذاتیات پہ آ گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ پہلے تو لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میری بیوی سے بات کر رہا ہوں، میں جو بھی بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں میری بات کو ریکارڈ کرنے والے؟ بتائیں۔ میں اس سے جو مرضی بات کروں، آپ نے وہ ریکارڈ۔ پہلے تو یہ یعنی مسلمان کیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ وقت، ایک رات کو گشت کرتے تھے، ایک گھر کے اندر سے گپ شپ کی آواز آئی کہ اندر لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، تو وہ گھر پھلانگ کے اندر چلے گئے اور جا کے اس کے گھر والے کو کہا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، شراب پی ہے، تم پہ حد لاگو ہوگی، تم نے حکم توڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو خلیفہ، میں نے ایک حکم توڑا ہے، تم نے 3 توڑے ہیں، میری اجازت کے بعد گھر میں آئے کیوں؟ مجھ سے بدگمانی کی کیوں؟ کس نے کہا تھا تمہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، کہہ رہے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے تم ہی نہ بتائیں کسی کو، معاف کر دے کہ میں نے یہ غلطی کی کہ تیرے گھر میں گھس گیا ہوں۔ تو ہم تو موبائل کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں گھس گئے، ان کی باتیں، ایسی باتیں جو ان میں کسی عورت کے درمیان ہوئی ہیں، وہ اس کو مشہور کر کے آگے اس کو لوگوں کو دکھا رہے کہ دیکھو جی یہ نیا کیتا ہے، اور ڈوب کے مر جاؤ ظالموں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، جو کسی کو ذلیل رسوا کرے گا، یاد رکھنا، کسی کے عیب تلاش کر کے اس کو جب اس عیب کو لوگوں کے سامنے بتا کے ذلیل رسوا کرے گا، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک یہ اسی طرح ذلیل نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا۔ زنا کا کیا حکم ہے کہ زنا کرتا کسی کو دیکھو تو 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ پیش کرو۔ کس نے دیکھا وہ 4 کہاں 4 بندے اکٹھے ہو کے زنا دیکھتے کسی کا؟ اور پھر اس اگلی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح دیکھا ہو تو گواہی دینا، اس طرح کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ چاہتے ہیں پردہ ہی ڈال دو، جان دو اللہ پردے ڈالنے والا ہے۔ جو لوگوں کے عیبوں میں پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں میں پردہ ڈالے گا، اور جو لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے اوپن کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ پوری مخلوق کے سامنے اس کے عیب رکھے گا سامنے۔ یاد رکھنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ فلاں کی ریکارڈنگ آ گئی ہے جی، فلاں کی ریکارڈنگ آ گئی ہے، آج نون لیگ والے کی آ گئی ہے، کل پی ٹی آئی والے کی آ گئی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو اور کون کر رہے ہیں؟ کبھی کسی کی نجی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، خدا کا واسطہ نہ۔ لوگوں کی، ہر بندہ کمیوں والا ہے بابا، ہر بندہ کمیوں کوتاہیوں والا ہے، نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں؟ بتاؤ، کسی کے اندر خامی ہے؟